پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر الاسد شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت فیضان قبلہ امیر المجاہدین، فیضان قبلہ امیر المجاہدین، فیضان قبلہ امیر المجاہدین، من سب نبیًا، 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 انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک
کاروانے عشق کا سالار کیسا چاہیے، کاروانے عشق کا سالار کیسا چاہیے، مرد مومن کے لیے معیار کیسا چاہیے۔ حضرت یوسف میرے آقا کو پہلے دیکھ لیں پھر بتائیں مصر کا بازار کیسا چاہیے۔ اسٹیج پر جب قائد جمہوریہ اسلامیہ محسن امت استاد العلماء علامہ حافظ خالد حسین علی صاحب کی تصویر اور ہمارے دلوں کی دھڑکن صاحبزادہ حافظ محمد انس رضوی صاحب، امیر کراچی علامہ مولانا رضی حسینی صاحب، قبلہ سید خرم ریاض شاہ صاحب اور پیر طریقت راشد صاحب، دیگر عہدیداران ذمہ داران تحریک لبیک یا رسول اللہ اور پی پی 147 کے امیر علامہ مولانا محمد ادیب صاحب، دیگر میزبان احباب، ملک محمد عثمان اور ان کی پوری ٹیم، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے دیگر ذمہ داران عہدیداران، صف اول میں تشریف فرما سید حماد حسین شاہ صاحب اور علامہ مولانا محمد جمیل شرپوری صاحب، دیگر احباب، کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ، منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم نصیب فرمائے۔ دین، محراب اور منبر، حالات، وقت میرے خوبصورت تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا، نہ میری کرامتوں کے انتظار میں ہے، اور قوم کے پاس تین ہی رہنما ہیں، مشائخ، علماء اور سیاستدان۔ یہ ٹیچر، لیکچرار، پروفیسر سارے علماء میں شامل ہیں۔ وہ ملک جو لاکھوں قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، تقریباً 73 سال گزر گئے، اور ملک پاکستان میں بار بار سیاستدان آتے رہے، اور یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ آج تک میں نے کسی کروزر سے، پراڈو سے اترنے والے شخص کو جنازے کے لیے بھی کبھی وضو کرتے نہیں دیکھا، جن کا وضو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ملک پاکستان کے فنڈ، قوم کا پیسہ سیمنٹ، بجری، تارکول کے ڈرم سارے ختم کر کے اتنے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں کہ وضو کبھی بھی نہیں ٹوٹتا،
دوسرا گروپ مشائخ کا ہے، چاندے کے لوگ چھوڑ کے وہ جس قدر بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ملک پاکستان میں جہاں اہل سنت کی آبادی 80% ہے، اور یہیں سے تقریباً 70% لوگ آستانوں سے وابستہ ہیں جو ان کی رہنمائی میں چل رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں بڑا عاشق رسول ہوں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ ختم نبوت پہ حملے کر کے غازی ممتاز غازی کو پٹھے چڑھا کے آسیہ ملونہ کو ملک سے باہر بھیج کے پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، جی آپ تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ بچہ یہ کہتا ہے جی میں بھی عاشق رسول ہوں، پھر آنے امام کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، علماء کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ اگر بھائی ہم سب عاشق رسول ہیں تو پھر غازی ممتاز غازی پھٹے کیوں چڑھ گیا؟ پھر آسیہ ملونہ ملک پاکستان سے باہر کیسے چلی گئی؟ پھر قائد ملت اسلامیہ جیسے عظیم لوگ جن کو صرف میں اپنے جذبات سے نہیں کہتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا تھا۔ ایمان سے ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، علماء کو دیکھا ہے، مشائخ کو دیکھا ہے، جو اسٹیج پر کچھ اور ہوتے ہیں اور آدھا گھنٹے کے بعد دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد کائنات کے میراثی ان سے پناہ مانگتے ہیں، وہ پھر اور ہوتے ہیں۔ لیکن بابا جی کی شخصیت وہ اسٹیج پر بھی وہی تھے، نیچے بھی وہی تھے، اور جیل میں جا کر بھی وہی تھے۔ نہ اسٹیج پر بدلے، نہ نیچے پر بدلے، اور نہ 6 ماہ جیل میں جا کر رہنے کے بعد بدلے، جیسے تھے ویسے تھے۔ سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا تھا، بے وضو چھوتے بھی مجھ کو ڈر لگتا تھا۔ مشائخ اور ان کے ماننے والے بھئی اگر یہ سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر ایسے حالات کیوں ہیں؟ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پوچھو اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علماء کہتے ہیں میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی فاش، تیری نہ ہے تیرا مرد کور نگاہی، میں تو سارے اسرار تو پردہ اٹھایا ہے، پر تیری اکھن جڑی پٹی بندی ہوئی نا مولوی نے پیرا نے وہ مشکل نہ اتر رہی، اور اگر یہ پٹی اتر جائے تو آج رات ختم ہونے سے پہلے حضور کا دین تخت پر آ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے راستے غلط اختیار کر رکھے ہیں۔ فیض آباد پل پر جو گفتگو ہوئی آج تک اس کے پیغام آ رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری باتیں ہمارے خلاف کر گیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھی ساری کی ساری باتیں ہمارے خلاف کر گیا ہے۔ ہاں بھائی، جو کوئی شخص چاہے وہ سادات میں سے ہو، چاہے حافظ قرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، آپ بتائیں نا یہ نماز، روزہ، اعتکاف، تسبیح، لوٹے کے مصلے کا، یہ طواف کعبہ کا، یہ عمرے کا، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاستیں آخر یہ کہاں ختم ہوگی؟ ان ساری باتوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ اگر حضور کی عزت اور ناموس کا تحفظ نہیں، کسی کو دین کے نام پر عزت مل گئی، دین کے نام پر پیسہ مل گیا، دین کے نام پر گاڑیاں مل گئی، دین کے نام پر گٹکے مل گئی، دین کے نام پر بہت ساری پراپرٹی مل گئی، اگر وہ دین پر 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں اور دین کے لیے 1 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں، تو آپ بتائیں ایسے شخص کو کیا کہا جائے؟ اس پیر کے بارے کیا کہیں؟ ان مریدوں کے بارے کیا کہیں؟ ان عاشقان رسول کے بارے کیا کہیں جو خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ بھائی آپ کیسے عاشق رسول ہیں؟ نہ تمہارا ایک پیسہ ناموس رسول پر خرچ ہونے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی تمہارے پاس 1 منٹ ہے۔ کیا
مسلمانی صرف نماز ہوتی ہے، زکات وسیع تسبیح ہو کے مسلح کا نام ہے. اور یہ جو طریقہ ملک پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں مروج ہے پیری فقیری کا، یہ الگ فرق ہے جس کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. ایک گروپ قوم کا لیڈر ہے، سیاستدان ہے، دوسرا گروپ پیران نظام ہے، مشائخ نظام، اور تیسرا گروپ علماء کرام کا. بھئی آپ کا علم صرف جنازے پڑھانے کے لیے ہے، آپ کا علم صرف قلخانی کے لیے ہے، آپ کا علم صرف لوگوں کے چیلم کے لیے ہے. اگر اس علم نے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس سے کام نہیں آنا تو پھر یہ علم کیسا ہے؟ اور آپ کی ساری محنت کس لیے ہے؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ آج بھی محراب اور منبر ہمارے تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا، ہمارے علم کا انتظار نہیں کر رہا، ہمارے فن خطابت کا انتظار نہیں کر رہا، ہمارے فن نقابت کا انتظار نہیں کر رہا. آج بھی محراب اور منبر صرف سجدہ حسینی کا انتظار کر رہا ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنے قائد کی قیادت میں میدان عمل میں رہی ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پی پی 147 کے عزیز کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور رضا اکیڈمی والوں کو، جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے وہ پیغام جو بابا جی نے دیا تھا، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اس قدر عالی شان پروگرام کا اہتمام کر کے پوری کائنات کو بتایا ہے کہ بابا جی اگر کہ اپنے مزار میں چلے گئے ہیں لیکن ان کی قیادت میں ان کے بتائے ہوئے سبق پر عمل کرتے ہوئے ہم آج بھی حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بھائی تاجدار خدمت کے جواب میں 3 مرتبہ آپ کہاں کریں کہ زندہ باد لگائیں جی. زندہ باد 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 زندہ باد. حاضر ہو رہے تھے، ایک تو خطاب ان نوجوانوں نے کیا جو راستے میں استقبال کے لیے ہمارے ساتھ آ رہے تھے، بڑی دور سے سفر کرتے ہوئے، جن کے پسینے بھی بہہ رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ وہ اس طرح چل رہے تھے کہ ان کا چلنا یہ بتا رہا تھا کہ وہ ابھی حضور کی عزت اور ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اور ایک خطاب وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کے نعرے، یہ ہاتھوں کا بلند ہونا اور نعروں کا جواب دینا، یہ سب کچھ بابا جی کے اس مشن کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. اور ہمارے سامنے اس وقت بابا جی کے چھوٹے صاحب صاحب تمہیں جن نگاہوں سے یہ ہوں حافظ صاحب، میں پورے کارکنان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، حافظ محمد صاحب ہوں یا انس صاحب ہوں یا ان کی اولاد ہو، میں یہ رسمی طور پر نہیں کہہ رہا، یہ تمہیں جن نگاہوں سے
ہم دیکھتے ہیں تمہیں جن نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں تمہیں جن نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں. اور جہاں تک بابا جی کا تعلق ہے خطابات میں بھی کبھی ویڈیو پر ایسے ہی ماحول نظر آتا ہے وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں یوں میں نے اس کو اور پھر اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے پھر بھی آ کر دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے. جس طرح انہوں نے پوری امت کو حضور کے عشق کے جام پہ لائے حضور کی محبتوں کی تعلیم دی ناموس رسالت پہ کٹ مرنے کے جذبے سکھائے. اور یہ صرف ہمارے جذبات کی بات نہیں بچوں کو میں نے اس لیے اوپر بلایا تھا اس بچے کو اس لیے اوپر بلایا تھا کہ پوری قوم کو پوری کائنات کے دیکھے کہ ہم صرف اپنے جذبات کی راہ میں بہ کر نہیں کہتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا یہ رسم نہیں یہ رسمی نعرہ نہیں یہ اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا انہوں نے کام ہی ایسا کر دیا ہے. علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہی تھا اور جب وہ بیمار ہو گئے تو علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یا اللہ انہیں صحت عطا کر دے. امام تو روز پیدا ہوتے ہی رہیں گے لیکن مجاہد کبھی کبھی پیدا ہو ان کی بیماری مجھے دے دے اگر ان کا وقت آ گیا ہے تو پھر مجھے لے جا اور ان کو لمبی عمر عطا کر. بابا جی نے جس مشن کے لیے ہمیں آواز دی تھی اس پر آج بھی ہم قائم ہیں. وہ 17 فروری ہو یا 20 اپریل ہو ہم حضور کی نظر ناموس پر کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 الجہاد الجہاد 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 لبیک لبیک